آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. دعائے سرکار امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بارك الله صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين ان الدين عند الله الإسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند متعال قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں، اللہ کی نگاہوں میں جو صحیح دین ہے وہ دین اسلام ہے. دین اسلام انسان کی ہدایت کے لیے آیا، انسان کو ہدایت دینے کے لیے آیا، کیونکہ انسان ہر ترقی کر سکتا ہے، انسان ٹیکنالوجی تک جا سکتا ہے، انسان خود چاند تک جا سکتا ہے، انسان خود یہ تمام تحقیق کے مراحل طے کر سکتا ہے، مگر خدا تک پہنچنے والے طریقے، خدا تک پہنچنے والے رستوں کو انسان خود اکیلے طے نہیں کر سکتا. تو اسی کا خاطر خدا نے کچھ اپنے بھیجے ہوئے کچھ اپنی طرف سے کچھ انبیاء کو بھیجا، کچھ نبیوں کو بھیجا، کچھ اماموں کو بھیجا، تاکہ وہ لوگوں کو وہ رستہ دکھائیں جو خدا تک پہنچنے کا رستہ ہے. اب دیکھیں انبیاء کو خدا نے بھیجا، جس طرح ہماری گفتگو چل رہی تھی، خدا نے کیوں کسی کو نبی بنایا، کیوں کسی کو امام بنایا. تو قرآن مجید میں صاف آیت ہے علی العلم علی العالمین، کہ خدا نے اگر کسی کو نبی کے لیے بھیجا، اگر کسی کو نبی بنا کر بھیجا، کسی کو رسول بنا کر بھیجا، کسی کو امام بنا کر بھیجا، تو اس کو علم کی بنیاد پہ امام یا نبی یا رسول بنا کر بھیجا. یہ اللہ کا ایک پیمانہ ہے جو خدا نے قرآن مجید میں یہ معیار طے کر دیا ہے کہ جس کو بھی بھیجا جائے گا علم کی بنیاد پہ بھیجا جائے گا. اگر ہم اپنی ائمہ اطہار کی زندگانی کی طرف دیکھیں، ان کی زندگانی میں، ان کی لائف میں، ان کی حالات زندگی کی طرف اگر نظر ڈالیں تو ہمیں یہی ملتا ہے. ہمارے ائمہ اطہار خصوصاً، اور اسی طرح امام علی علیہ السلام، عجل فرجہم، وہ علم کے سمندر ہیں کہ جس علم کے سمندر کا دنیا میں کوئی جواب نہیں ہے. علی ایسے علم کے سمندر ہیں، رسول خدا کے منہ سے نکلتے ہوئے جملے تو معمولی جملے نہیں ہوتے. رسول خدا کی زبان سے نکلتے ہوئے جملے اگر کہہ رہے ہیں کہ علی علم کا در ہے، تو حقیقت میں علی شہر علم کے در ہیں. اور اسی طرح رسول خدا نے بھی کہا. تو اگر علم علی علیہ السلام پہ گفتگو ہو جائے، گفتگو کی ابتدا ہو جائے، تو ہم ابتدا کر تو سکتے ہیں مگر انتہا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ رسول خدا کا وعدہ ہے کہ اگر تم نے علی کے ذکر کی ابتدا کر دی تو اس کی انتہا تمہارے ہاتھ میں، اس کی آخری سرا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہوگا. کیونکہ خود یہ خلیفہ دوران کی بات ہے، یہ کسی معمولی انسان کی بات نہیں. یہ باتیں آپ سنتے ہیں، مگر یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا، اگر نہیں معلوم ہے تو یہ بھی آپ کی انفارمیشن میں ایڈ ہو جائے کہ یہ خود خلیفہ دوران کا جملہ ہے. خلیفے نے رسول خدا سے کہا، رسول خدا کے حقیقی خلیفے سے کہا، یعنی نقلی خلیفے نے اصلی خلیفے سے کہا کہ بتائیے، آپ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں، جب بھی ہم آپ سے کوئی کویسچن کرتے ہیں، جب بھی ہم آپ سے کوئی سوال کرتے ہیں، یکایک جواب دے دیتے ہیں، سوچتے نہیں،
بتائیے ذرا سوچ بھی لیا کریں. ہم سے جب پوچھا جاتا ہے ہم تو بہت سوچتے ہیں, سوچنے کے بعد بھی صحیح کریکٹ جواب نہیں ملتا. ذرا آپ تھوڑا سا سوچ لیا کریں, کہیں غلطی نہ ہو جائے, کہیں کوئی بات غلط نہ کہہ لیں. مولا علی نے کہا اچھا مجھے یہ تجویز کرتے ہو, اس سے پہلے کہ مجھے یہ تجویز کرو تم بتاؤ کہ تمہارے ہاتھوں میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا فوراً 5. مولا نے کہا ذرا سوچ بھی لیتے, کہیں غلطی نہ ہو جاتی, کہیں مسٹیک نہ ہو جاتی, کہیں غلط نہ بتا دیتے. مولا سے اس نے کہا ارے یا علی یہ اس میں سوچنے کی کیا بات, میری 5 انگلیاں ہمیشہ میرے سامنے رہتی ہیں. تو میرے مولا علی نے مسکرا کے کہا جس طرح تمہاری 5 انگلیاں ہمیشہ تمہاری آنکھوں کے سامنے رہتی ہیں, اسی طرح پوری کائنات میں ابو طالب کے بیٹے کے سامنے رہتی ہے. پوری کائنات علی کے سامنے ایسے ہے جیسے 5 انگلیاں بشر کے سامنے رہتی ہیں. یہ ہے علی علیہ السلام کا مقام کہ جو بھی آتا ہے علی سے سوال پوچھتا ہے. یہ میں نے جیسے آپ کو جملہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کوئی ایسا شخص نہیں جس نے علی سے سوال نہ پوچھا ہو, کوئی ایسا شخص نہیں جس سے علی نے سوال پوچھا ہو. سب علی سے پوچھتے ہیں. مدینے والے علی سے پوچھیں گے, مکے والے علی سے پوچھیں گے یا علی ذرا یہ بتلا دیجئے رسول خدا نے اس مسئلے کے بارے میں کیا کہا, یا علی ذرا یہ بتلا دیجئے رسول خدا کے بارے میں, رسول خدا نے میراث کے بارے میں کیا کہا, یا علی ذرا یہ بتلا دیجئے رسول خدا نے نماز کے بارے میں کیا کہا, یا علی یہ بتلا دیجئے رسول خدا نے طلاق کے بارے میں کیا کہا, یا علی یہ بتلا دیجئے یہ آیت کہاں نازل ہوئی, یا علی یہ بتلا دیجئے اس فقہی مسئلے کی کیا رزلٹ ہے, یا علی یہ بتلا دیجئے یہ قضاوت کیسے ہوگی, یا علی ان دونوں لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیجئے. بات تو عجیب یہی ہے, بات تو عجیب یہی ہے کہ پورا مدینہ کہے یا علی یا علی یا علی تو صحیح, ہم کہیں یا علی تو بدعت. پورا مدینہ یا علی کر رہا ہے تو ان کی بات صحیح, مگر ہم جب کہیں یا علی تو ہم پہ اعتراض کی انگلیاں اٹھتی ہیں. کیا وجہ ہے؟ اب آئیے کہ خدا نے علم کی بنیاد پہ صلح کیا. اب آئیے علم کیا کیا دیا. ہم نے پچھلی مرتبہ عرض کیا کہ خدا نے حضرت آدم کو کیا علم دیا, وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. آدم کو خدا نے اسماء کا علم دیا. اللہ نے اپنے ناموں کا علم, اللہ نے مختلف اسماء کا علم حضرت آدم کو سکھایا. اب آئیے خدا یہ جو علم دے رہا ہے یہ کس طرح دے رہا ہے, کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول خدا کو خدا نے جو علم دیا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے دیا ہے. ایک فرشتہ آئے اور لمبی چوڑی جو سٹوری پیش کرتے ہیں, گویا پتہ نہیں کیسی کیسی عجیب باتیں, کیسی کیسی اہانت, کہ رسول خدا کو جو علم ملا ہے فرشتے کے ذریعے سے ملا ہے. اب آئیے قرآن سے پوچھیں, وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. آدم کو سارے نام سکھلا دیے گئے, سارے نام خدا نے آدم کو سکھلائے. خدا نے کبھی یہ نہیں کہا کسی فرشتے کے ذریعے سے سکھلائے. خدا نے جو علم دیا ہے براہ راست علم دیا ہے, کسی فرشتے کے ذریعے سے نہیں دیا, کسی فرشتے کو درمیان میں لا کر علم نہیں دیا. آدم کون ہے؟ آدم تاریخ ہدایت, آدم سلسلہ ہدایت کے پہلے نبی ہیں. جب خدا سلسلہ ہدایت کے پہلے نبی کو جب علم دیتا ہے تو فرشتوں کو ہٹا کر دیتا ہے, تو جو سلسلہ ہدایت کا سب سے بڑا نبی ہوگا کیا اس کو فرشتوں کے ذریعے سے علم دے گا؟ نہیں. خدا نے کبھی آدم کو فرشتوں کے بغیر ہمیشہ آدم کو علم دیا ہے. فرشتوں کے وسیلے سے خدا نبی کو علم نہیں دیتا. تو نبی کیونکہ خدا کا بھیجا ہوا ہے, خدا جب فرشتے سے بات کرنے پر قادر ہے تو کیا نبی پہ بات کرنے پہ قادر نہیں ہوگا؟ ضرور نبی سے بھی بات کر سکتا ہے, نبی کو بھی علم دے سکتا ہے. اب اس سے پہلے کہ اگلے مرحلے میں داخل ہو جائیں یہ بھی آپ کو بتلاتا چلے جاؤں, جب خدا نے کہا فرشتوں سے کہ میں انسان بنا رہا ہوں تو فرشتوں نے ایک اعتراض کیا. فرشتوں نے کہا مالک انسان کیوں بناتے ہو, ہم تیری تسبیح کریں گے, ہم تیری تقدیس کریں گے, ہم تیری عبادت کریں گے, تو انسان کو بنانے کی زحمت نہ کر. اور انسان کیا کرے گا؟ اور فرشتوں نے دلیل بھی لے کر آئے, انسان دنیا میں خون خرابہ کرے گا, انسان فساد مچائے گا, تو ان کو خلق کیوں کر رہا ہے؟ ادھر یہاں ایک اہم نقطہ ہے کہ یہ سارے فرشتوں نے مل کر ایک اجماع کیا, یعنی نوری فرشتے تھے. جب فرشتے نوری مخلوق ہیں اور جب فرشتوں کا اجماع قابل قبول نہیں تو ہم جیسے گنہگار انسانوں کا اجماع کہاں قابل قبول ہوگا؟ یعنی قرآن نے یہ بھی بتا دیا, اور فرشتوں نے صرف اجماع نہیں کیا بلکہ دلیل بھی دی.